السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا غیر اللہ سے فریاد کرنا گناہ ہے؟ مختصر وقت میں اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، فریاد کسے کہتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، محترم ناظرین، فریاد کرنا یعنی کسی مشکل وقت میں، کسی مصیبت کے وقت میں، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مدد کے لیے جب کسی کو پکارتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے استغاثہ، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں فریاد کرنا۔ اور جو مدد کو پہنچتا ہے، مدد کرتا ہے، اسے لوگ غوث کہتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر ہمارے ساتھ جو کچھ بھی مشکلات اور مسائل پیش آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، دنیا کی کچھ ایسی مصیبتیں، کچھ ایسی پریشانیاں جن کے حل کرنے کے لیے کوئی اپنے جیسے لوگ ہمارا تعاون کر سکتے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اور ہمارے اوپر سے اس مشکل کے دور ہو جانے کے لیے وہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جس مدد کرنے کی طاقت انسانوں میں موجود ہے، زندہ لوگوں میں موجود ہے، ان سے اس چیز کی فریاد کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا فاستغاثہ الذی، وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے استغاثہ کیا، اس نے فریاد طلب کی، اس نے مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ قبطی میرے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی۔ لیکن ہم انسانوں پر کبھی ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات اور ایسے مصائب بھی آتے ہیں جن کے دور کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے۔ تو ویسے وقت صرف اللہ سے فریاد کی جائے گی، صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے گا۔ کوئی کتنا بڑا نبی، کوئی کتنا بڑا ولی، کوئی کتنے بڑے پیر و مرشد ہوں، ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا۔ سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، وہ تمہاری فریاد کو پہنچا، تمہاری دعائیں قبول کیں، تمہاری مشکلات میں تمہاری اس نے مدد کی۔ ذرا اس کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں کس جنگ کے موقع پر کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا حالت تھی، کس قدر اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب فریاد کا معنی بھی آپ نے جان لیا، فریاد کی دو قسموں کو بھی آپ نے جان لیا، کس میں مدد طلب کرنا، فریاد کرنا گناہ ہے اور کس میں گناہ نہیں ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ آئیے ایک تیسری بات سمجھ کر آج کی ہماری گفتگو کو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے ابھی تشریف نہیں لائے گا، لوگ میدان محشر میں انتظار کر کر کے اتنی ان کی بری حالت ہوگی کہ اس وقت لوگ آدم علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں گے کہ آپ کو سفارش کیجئے کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے تو تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، نوح کے پاس آئیں گے وہ بھی معذرت کر لیں گے، ابراہیم کے پاس جانے کے لیے کہیں گے، ابراہیم کے پاس آئیں گے تو وہ بھی معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے معذرت کر لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دیر تک اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس وقت اللہ مجھ پر الہام کرے گا اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات، اس کی ثنا وغیرہ کے بارے میں الفاظ، تو میں اس کی ثنا بیان کرتا رہوں گا. تب اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور سفارش کے لیے ایک حد متعین کی جائے گی. تو اب یہاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتلا دیا کہ قیامت کے دن کا یہ منظر ہوگا، کون نہیں کر سکیں گے، کون کر سکیں گے، اور وہاں سامنے موجود زندہ لوگوں سے سفارش طلب کی جا رہی ہے. لیکن اس واقعے کو لے کر، اور میں نے اس سے پہلے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں سورہ قصص اور سورہ انفال کی، ان کو لے کر کچھ لوگ یہ غلط استدلال کرتے ہیں کہ جب دنیا میں مدد ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، فریاد کو پہنچ سکتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی لوگ فریاد کریں گے، انبیاء اکرام اولو العزم تو معذرت کر لیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد کو پہنچیں گے، تو پھر جو اولیاء اللہ وفات پا چکے ہیں، جو بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے فریاد کرنے میں کیا غلط ہے؟ اس طرح استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آسان سا جواب ہے کہ دنیا کی فریاد کے بارے میں اور آخرت کے فریاد کے بارے میں دلیل لے کر اس چیز کے لیے اس کو دلیل بنانا جس کی دلیل شریعت میں نہیں ہے، یہی غلطی ہے، یہی گناہ میں پڑنے والی اور شرک تک پہنچانے والی بات ہے. اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی، ہر طرح کے شرک بلکہ شرک کے شک و شبہ کو بھی چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.